اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر انیک صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ تو یہ ٹاپک چل رہا ہے عبادات کا، سنت کا اتباع کرنا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہ جو عبادات ہمیں دی گئی ہیں یہ پریکٹیکل میں ہے اصل، اور یہ جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ہم ریزن دیکھیں، جب پیچھے جائیں نا تو وہ ہمیں اپنا خیال اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کہتا ہے میری تعریف کرو، وہ تو ہے ہی تعریف کے قابل، تو وہ کیوں کہتا ہے میری تعریف کرو؟ کیونکہ اس کی تعریف کرنے سے ہم اپنی تعریف کرنے سے بچ جائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا شیطان کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ تعریف ہوتا ہے۔ تعریف سے آدمی مارا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بادشاہوں نے اپنی بادشاہیاں ضائع کروا لیا۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ یاد رہے ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ جب کوئی تمہیں خدا سے یا تمہاری بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہا ہو، تمہیں یاد آئے۔ پریکٹس ہے نا۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، سارے لوگوں کا دیکھ بھال کرنے والا ہے ہر طرح کی۔ تو اگر میں نے پہلے قدم پہ کامیاب ہو گیا امین کہ میں نے اپنی میں کو مار لیا، تعریف صرف اللہ کی ہے، تو پھر وہاں پہ رب بیٹھا مجھے دکھائی دے گا، میرا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے تک پہنچا کے آئے گا۔ اگر میں پہلے قدم پہ فیل ہو گیا، فرض کیا کہ میں تعریفیں بہت چاہتا ہوں، فار ایگزامپل آج کل بندوں کے 5-6 نام ہیں، جناب، حضرت، چودھری، ملک، 5-6 نام دن۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہی نکال لینے ہیں، آخرت میں باہر نکال، ان کا حساب بھی نہیں ہونا ہے، تو یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وہ بابے ہری کہتے ہیں اچا نا سدایا جن نے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائے گا ہڑیا۔ تو آگے الرحمن الرحیم، نہایت محبت کرنے والا، معاف کر دینے والا۔ تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ ساتھ میں تعریف وہ نہیں چاہتا، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے ہیں، وہ تو فرشتے بھی تھے، تو ویسے بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہ کرے یا اس کے سامنے نہ جھکے، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ جھکا کے خوش نہیں ہوتا، اس کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ جھکاتا صرف اور یاد اس لیے کراتا ہے تاکہ ہم کسی اور کے آگے جھک کے نقصان نہ اٹھائیں، اس کی یہ ریزن ہے۔ تو آگے آ گیا جی مالک یوم الدین۔ اگر محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، تو پھر انصاف ضرور کرنا۔ یہ وارننگ ہے، دھمکی ہے کہ میں انصاف کے دن کا مالک ہوں۔ جب وہ کہہ رہا ہے میں انصاف کے دن کا حاکم ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ انصاف بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس طرح تم نے چاہا اللہ ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر اس راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگے گے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں اپنائیں گے، شارٹ کٹ یا رشوت یا کرپشن یا چوری یا غیر اللہ سے مانگنا۔ یہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا، چلا ہم کو راستہ سیدھا۔ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دے جس میں سچ ہو، جو عبادت ہو تیری۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نماز ختم کریں، باہر جائیں، سیدھا راستہ چلیں۔ وہ میں نے جو وعدہ کیا ہے اب اس کو پورا کرنے کا ٹائم نماز کے بعد ہے۔ نماز کے بعد ہے وہ نماز، تو ایک ریمائنڈر ہے، اس لیے کہا ہے ریمائنڈر۔ اور اس کے 2 وجہ ہے۔ صفائی کرتے ہیں ہم جسم کی، صحت کے لیے اچھا ہے، خوبصورتی کے لیے اچھا ہے، اور ریسٹ ہے۔ یہ اگر کوئی ہارڈ ورک کرتا ہے نا، آپ کر کے دیکھیں کبھی گرمی میں، تو جب آپ پکھے سے تھلے بیٹھ کے 15 منٹ نماز پڑھو گے، سکون آ جاتا ہے۔ ایک یہ بھی فائدہ ہے۔
دوسرا وہ ڈسپلن سکھاتی ہے، کٹھے کھڑے ہو گئے. یہ باہر بھی ہم نے ایسے ہی کٹھے کھڑے ہونا، مساوات. یہ نہیں ہے کہ اوتے وڈا چھوٹا کر دیں، یہ پریکٹس ہمیں باہر کے لیے دی جا رہی ہے. تو یہاں تک تو ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں جو ہم نماز کو، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سوری ٹو سے دیٹ، اصل سبق تو ہم نے لے لیا ہے. جتنا مرضی چھپایا گیا اللہ نے دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، دکھاوا ریا ہے اور ریا شرک ہے. اب آدمی پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن ہو شرک رہا ہے، وہ کاؤنٹ شرک میں گنی جا رہی ہے. کیسے؟ اب آپ کی میں عبادت بتاتا ہوں. وہ کوئی بتا کے تو نہیں جاتا، اعلان کر کے تو نہیں جاتا یار میں چلیا ہی نماز پڑھنا، ادھر ویکھی میں نماز پڑھن چلیا ہی، کوئی بھی نہیں کہندا. تو پھر کیوں کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنہیں دکھاوے واسطے نماز پڑھی؟ اس کا مطلب یہی ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے نا، جو اس نے ریپیٹ کیا ہے 7 صورتیں، اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کو رد کر دیا پریکٹیکلی. اور انسان کی جو بات ہے وہ پریکٹیکلی ہے. الفاظ تو صرف ہمیں راستہ دکھاتے ہیں چلنے کے لیے، بھول جائیں تو یاد کرانے کے لیے. تو پڑھ ہم نماز رہے ہوں، کاؤنٹ وہ شرک میں گنی جا رہی ہو، تو کتنے افسوس کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میرے امت کا سب سے غریب انسان وہ ہوگا کہ جو بڑی پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن پہاڑوں جیسے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا. کیوں کہا یہ دوست؟ بہرحال یہ میں آپ کو طنز نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اگر یہ ویسے بتائیں تو غصہ کیا جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، بتانا پڑتا ہی ہے. کسی نہ کسی کو تو برا بننا پڑے گا نا. تو یہ میں کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ حافظ.